جی نون لیگ کی مرکزی جو سیکرٹری انفارمیشن مریم مولانا زیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ۔ شہباز شریف صاحب کی اتنی طویل جو تقریر ہے، کتنے ایک دن لگے ہیں ان کو دہرانے میں، دیکھنے میں؟ مجھے ہمارے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہباز شریف پنجاب کے 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں اور ایک دفعہ پرائم منسٹر، مشکل ترین حالات کے پرائم منسٹر ہیں۔ جتنا طویل ان کا ایکسپیرینس ہے، جتنا ان کو کام کا پتہ ہے، جتنا ان کو موجودہ حالات کا پتہ ہے، شہباز شریف صاحب نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، اور آپ لوگ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ جب وہ پنجاب میں بھی تھے تو پنجاب کی عوام کی کس طرح خدمت کی ہے، کوئی بھی شعبہ اٹھانا۔ اور آج جب ہم پنجاب میں گئے ہیں تو پچھلے 4 ساڑھے 4 5 سال کا جو گند ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے پچھلے 2 دن سے، سڑکوں اور گلیوں سے۔ آپ صرف یہ سوچ لیں، تو جتنا ان کا خطاب میں انہیں باتیں کی ہیں، مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ اس کو امپلیمنٹ بھی کریں گے۔ اس میں جو ایلائز ہیں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ ہر بات میں انہوں نے اس بات کی کہ ہم سب مل کر کریں گے۔ انہوں نے جب چارٹر آف اکانومی کی بھی بات کی، انہوں نے خارجہ پالیسی کی بھی بات کی، تو یہ مشکل حالات سے ملک گزر رہا ہے، اور ان کا جو خطاب ہے وہ اس چیز کی عکاسی کرتا تھا کہ یہ پرابلمس ہیں۔ انہوں نے عوام کے سامنے یہ چیزیں رکھی، فیکٹس رکھے، اور کس طرح ان کو ٹھیک کرنا ہے وہ تمام طریقوں سے بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے بات کی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپوزیشن کو دعوت دی ہے بیٹھنے کی، ساتھ بیٹھنے کی، تو اب جو شور شرابہ ہو رہا ہے تمام تر، آپ کی کیا دیکھیے، شہباز شریف صاحب نے تو اپوزیشن کو بیٹھنے کی دعوت دی ہے ان مشکلات اور ان مسائل کے حل کے لیے، لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ اس اپوزیشن کی قسمت میں اور نصیب میں صرف کھڑے رہنا ہے، اور ان کی قسمت میں صرف اسی طرح گالم گلوچ، اور کیونکہ یہ ہم 2013 سے دیکھتے ہیں، اس وقت بھی وزیر اعظم نواز شریف مشکل حالات سے ملک کو نکال رہے تھے، بجلی بنا رہے تھے، دہشت گردی ختم کر رہے تھے، معیشت میں استحکام لا رہے تھے، تب بھی یہ لوگ کھڑے تھے ڈی چوک پہ۔ اور آج بھی جب ملک میں مسائل ہیں اور ملک کا وزیر اعظم پہلی تقریر میں یہ دعوت دے رہا ہے کہ آؤ مل کر بیٹھیں، ملک کے مسائل کو حل کریں، وہ کھڑے ہیں گالم گلوچی ایک کر رہے طرف ہیں، نعرے خیبر لگا رہے ہیں۔ پختونخوا اسمبلی میں جو نون لیگ کی جو خاتون رکن ہیں ان پہ جو کچھ الزامات اور جو کچھ باتیں ہوئی ہیں، اور دوسری طرف یہاں پر جو اپوزیشن ہے، جو یہاں پر جو نعرے بازی ہو رہی ہے، ان کی مماثلت کیا دیکھ رہی ہے؟ اور کیا واقعی ان کو کہا جاتا ہے کہ نعرے یہ بازی کریں؟ اور احتجاج جو ہے وہ جمہوریت ہے، میں یہ سمجھتی ہوں، لیکن اس احتجاج کو ملک دشمنی میں بدل دینا وہ ملک دشمنی ہوتی ہے۔ اور جو آپ نے پشاور میں ہماری ایم پی اے کی بات کی، تو یہ ذہنیت ہے، یہ کوئی رویہ نہیں ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو سعودی عربیہ میں رویہ یاد ہوگا، اس ذہنیت کی عکاسی یاد ہوگی، لندن میں یاد ہوگی، اور وہ بھی بات یاد ہوگی کہ خواتین کپڑے ایسے پہنتی ہیں تو ہراسمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ وہی تسلسل ہے ذہنیت کا، تو میں اس کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے۔ اچھا میڈم، کیبنٹ کب تک آ رہی ہے؟ کتنی لمبی کیبنٹ ہوگی؟ شارٹ ہوگی، لمبی ہوگی؟ آپ چونکہ پرائم منسٹر کے بہت قریب ہیں تو آپ سے مشاورت بھی ہوئی ہوگی، اس بارے میں ذرا بتائیے۔ مشاورت ہو رہی ہے چیز کے اوپر، پنجاب کے اوپر بھی ہو رہی ہے، وفاق کے اوپر بھی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو کیبنٹ میں ممبر جو بیٹھیں گے وہ بہت ہی قابل ممبر بیٹھیں گے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کا جو پہلا ایک ہے وہ میرٹ ہے، اور آپ کو میرٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ انشاءاللہ کیبنٹ میں نظر آئیں گے، پنجاب میں بھی اور وفاق۔ پنجاب میں کہاں تک پہنچا ہے؟ آپ کہاں تک پہنچی میم؟ پنجاب میں آپ کہاں تک پہنچی ہیں پلیز؟ میں ابھی تک تو لاہور ہی پہنچی ہوں، اچھا، تو جو بھی قیادت فیصلہ کرے گی، جو ذمہ داری دے گی، پہلے بھی انہوں نے پنجاب جانے کو کہا تو پنجاب چلی گئی مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ، جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور جہاں قیادت جو فیصلہ کرے گی۔ لیکن میڈم ہم آپ کو مس کریں گے یہاں پہ، ہمارے ساتھ میں کیا بھی ہوگا؟ آپ سب کو بہت مس کروں گی، لیکن مجھے آج سب پارلیمنٹ میں مل رہے تھے اور مجھے سب کہہ رہے تھے ہم آپ کو مس کریں گے، آپ کہاں چلی گئی ہیں؟ تو میں نے ان کو کہا پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور پاکستان کے اندر ہی ہے، آپ لوگ آتے جاتے رہیں گے، میں آتی جاتی رہوں گی انشاءاللہ۔ ایک وقت گزرا آپ لوگوں کے ساتھ، اور ذاتی تعلقات بنے، یہ تعلقات خالی پروفیشنل نہیں ہیں، اور یہی اصل روح ہوتی ہے ہر تعلق کی۔ بہت شکریہ میم۔